میرے لیے میرے رب کا میرے اوپر بہت بہت رحم و کرم ہے، نظر کرم ہے۔ جب سرکار گہر شاہی سے میں نہیں جڑا تھا، اجازت ذکر قلب نہیں لیا تھا، سیدی یونس الگہر شاہی کو میں نہیں جانتا تھا، تو اس وقت بھی اللہ مجھ پر کرم فرماتا تھا۔ مجھ سے الٹے سیدھے حرکت، الٹی سیدھی دعائیں، دنیا فانی کے لیے تمنا، دنیا فانی ہے نا، یہ سب دنیا کے حاجت، ختم ہو جانے والی شے جو ایک فتنہ ہے، ان سب چیزوں کی اور ہمیں آکرشت نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے دل میں تمنا، اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ سب خواہش ہمارے اندر نہیں اللہ آنے دیتا۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑتا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتا۔ اور پھر میں اگر خود کی بات کروں، سرکار گہر شاہی سے جڑنے کے پہلے کی بات ہے۔ سرکار گہر شاہی کو میں نہیں جانتا تھا، سیدی یونس الگہر شاہی کو بھی میں نہیں جانتا تھا، اور زیادہ دنوں کی بات نہیں، 5 سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب میں مسجد کو نماز پڑھنے جاتا، اگر اندھینے کی بات کروں تو مولوی جو ہے، امام جو ہے، فی الحال تو دعائیں شارٹ کرتا تھا، چھوٹی دعائیں کر کے وہ رفع دفع کر دیتا تھا لوگوں کو۔ لیکن خاص جمعے کی نماز جب امام وہ مولوی پڑھاتا تو جتنے سمے کی نماز نہ ہو، اس سے کئی گنا زیادہ وقت دعاؤں میں مولوی امام لگاتا۔ اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، گھر دے، مکان دے، روزی روزگار میں برکت دے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کر دے، بیٹی دے، بیٹا دے، نہ جانے کیا کیا نہ۔ مولوی جو تھا، وہ جو امام جمعے کی نماز میں لمبی چوڑی دعا کرتا اور لوگوں سے کرواتا، پوری دعاؤں کا لسٹ۔ اور نماز جمعے کی 2 رکعت اور 10 سے 15 منٹ، اور لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب مل کر آمین آمین کہتے ہیں۔ لیکن میری کیفیت، میری حالات اس وقت بھی ایسی تھی، جبکہ سرکار گہر شاہی کو، سیدی یونس الگہر شاہی کو میں جانتا بھی نہیں تھا اور جڑا بھی نہیں تھا، لیکن میری کیفیت، حالات اس وقت بھی میرا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کو سب کی خبر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو لہٰذا میں دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا تو میں دعاؤں میں کثرت سے صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اونلی درود میں پڑھتا رہتا۔ باقی میرے حالات کیسے ہیں، کیا ہیں، ایسا نہیں کہ دنیاوی حالات، میرے کاروبار بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا، بس جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور کچھ بھی میں اپنی دعاؤں میں اللہ کے آگے پیش نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کاروبار میں برکت دے، میری مصیبت دور کر، میرے گھر، محل و مکان، گاڑی دے، بنگلہ دے، یہ سب کچھ نہیں۔ بس دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کثرت سے درود۔ جتنے دیر تک امام وہ ادھر ادھر کی حاجتیں، اپنی تمنائیں، حاجت اللہ کے آگے پیش کرتے رہتے ہیں اور لوگ آمین آمین کہتے رہتے ہیں، میں اس دوران، اس وقت صرف حضور پہ درود پڑھتا رہتا۔ میں آمین نہیں کہتا، میں صرف درود پڑھتا رہتا، درود بھیجتا رہتا، اور نیت یہ رہتی کہ تجھ سے کیا مانگنا، تیرے آگے کیا اپنے حاجت پیش کرنے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو دلوں کا حال رکھتا ہے، تو سب کی خبر رکھتا ہے، تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے لیے تو ضروری ہے جو وہ میں کروں گا، تو اپنے آقا، اپنے مولا پہ کثرت سے درود پڑھنا۔
بس میں درود پڑھتا اور درود پڑھ کے ہاتھ پھیرتا اور میں وہاں سے نکل جاتا۔ اور سچ کہا ہے اللہ نے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ہدایت اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کے قلب کو عطا کرتا ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ بندے کے قلب کو پلٹ دیتا ہے، بندے کے دل کو گمراہی سے نکال دیتا ہے۔ یہ سب دنیا کی حاجت، دنیا کی تمنا مانگنا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا، جو یہ سب فانی سے ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اسے لے کر تھوڑی دنیا سے جائے گا انسان، آخر میں تو سب چھوڑ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو اس طرح کی سمجھ اور ہدایت اللہ نے مجھے اس وقت بھی دیا جب سرکار گوھر شاہی سے میں نہیں جڑا، سیدی یونس الگوھر شاہی سے نہیں جڑا۔ ہاں، کمی تھی، تلاش تھی کہ جو صحیح حقیقی راہ مل جائے، کہ جس کو تھام کر اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ تو اس کمی کو بھی اللہ نے دور کیا، سرکار گوھر شاہی سے مجھے بعد میں جوڑ دیا، سرکار گوھر شاہی کا نظر کرم مجھ پر عطا کر دیا۔ تو لہٰذا سرکار گوھر شاہی کا کرم نوازش اب مجھ پر جو شروع ہو گیا، سرکار نے جو کرم فرمایا میرے لیے، میرے رب کا میرے اوپر بہت بہت رحم و کرم ہے، نظر کرم ہے۔ جب سرکار گوھر شاہی سے میں نہیں جڑا تھا، اجازت ذکر قلب نہیں لیا تھا، سیدی یونس الگوھر شاہی کو میں نہیں جانتا تھا، تو اس وقت بھی اللہ مجھ پر کرم فرماتا تھا۔ مجھ سے الٹے سیدھے حرکت، الٹی سیدھی دعائیں، دنیا فانی کے لیے تمنا، دنیا فانی ہے نا، یہ سب دنیا کے حاجت، ختم ہو جانے والی شے، جو ایک فتنہ ہے، ان سب چیزوں کی اور ہمیں آکرشت نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے دل میں تمنا، اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ سب خواہش ہمارے اندر نہیں اللہ آنے دیتا۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے نکل جاتا۔ میں اسے ہی زیادہ ضروری سمجھتا، اسے ہی اہمیت دیتا۔ اور حقیقت پہ نظر ڈالیں، حقیقت سمجھیں، اللہ اگر ہدایت دے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا، رب کی بندگی کا مقصد فقط ایک ہے، اور وہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اے مولا تو چاہیے، تیرا قرب چاہیے، تیری نظر کرم چاہیے۔ عبادت کا، رب کی بندگی کا مقصد بس یہی ہے، اور میں یہ مقصد اس سمے سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اور یہ مقصد ہمیں یاد تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب سرکار گوھر شاہی سے میں نہیں جڑا، سیدی یونس الگوھر شاہی کو میں نہیں جانتا، تو اس سمے سے، اس وقت سے ہمیں یہ مقصد یاد تھا کہ عبادت کا، رب کی بندگی کا مقصد جو ہے، دنیا کی حاجت نہیں، کچھ نہیں، صرف مولا کی طلب، اللہ کی نظر کرم، اللہ کا قرب، یہی عبادت کا مقصد ہے۔ کیا ضرورت یہ سب مانگنے کی؟ بھلا کیا ضرورت؟ یہ سب محنت کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ سب محنت کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ داتا، خواجہ، غوث، ان اللہ والوں کے درباروں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، بھیڑ جمی ہوئی رہتی ہے۔ کس لیے؟ یہ پیٹ کے لیے، تن کے لیے، یہ محل و مکان کے لیے، بچے کی شادی بیاہ نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے، روزگار نہیں چل رہے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، تو اس کے لیے بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں
और पूछता हूँ कि भला ये सब मांगने की क्या ज़रूरत, और इन दुनियावी लज्जात, इन दुनियावी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह वालों के दरबार में जाने का क्या मकसद, क्या ज़रूरत, और यही दुनियावी ख्वाहिशात मांगने की क्या ज़रूरत। ये सब तो मेहनत करके भी हासिल किया जा सकता है, पाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान जन्म लिया आया, उसने अपनी तकदीर में वो सब कुछ लिखवा कर ही आया। अल्लाह ने उसकी तकदीर में सब कुछ जो उसकी ज़रूरियात के सजो सामान हैं वो लिख दिए हैं, वो लिखवा कर आया है। बस ज़रूरत है उसके कर्मों की, उसकी मेहनत की, कि वो मेहनत करे, वो कर्म करे और वो हासिल करे। और लोग इतने गुमराह हैं और जाहिलियत में डूबे हैं कि फिर भी अल्लाह वालों के दरबार में, वलियों के दरबार में और सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती के पास आते हैं, जुड़ने के लिए जिक्र की इजाज़त लेते हैं। तो बस ये ख्वाहिश, ये तमन्ना, ये हाजत लेकर, ये नियत लेकर कि पेट और तन, ये महलो मकान, उनकी ज़रूरियात, बीवी बच्चे को जो साजो सामान है वो पूरा हो, ये नियत लेकर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये नियत लेकर आने की क्या ज़रूरत है। वहाँ उठाकर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो यही इसी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए हाथ उठाते हैं, मांगते हैं। ये सब कर्म तुम्हारे जोड़ा गया है, तुम्हारे मेहनत से तुम्हें हासिल होगा, तुम्हारे तकदीर में लिखा हुआ है। इबादत का क्या मकसद होता है, औलिया अल्लाह के दरबारों में जाने का क्या मकसद होता है, अल्लाह वालों से जुड़ने का क्या मकसद होता है, सरकार गौहर शाही से जुड़ने का, इज़्ने कल्ब हासिल करने का क्या मकसद होता है। मकसद सिर्फ एक होता है कि ऐ खुदा मुझे तू चाहिए, ऐ मालिक मुझे तू चाहिए। इबादत का मकसद, इबादत का मतलब फ़कत एक है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इबादत का, रब की बंदगी का फ़कत एक ही मकसद, एक ही मतलब है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा के।